دیکھیے اس عنوان پر، دین اور زندگی کے عنوان پر ایک بہت بڑی لمبی چوڑی تقریر تھی، تھیوریٹیکل بہت بحث کی جا سکتی ہے، اس پر فلاسفیکل انداز میں بہت بحث کی جا سکتی ہے، لیکن فلسفہ ہم لوگ بہت بگھار چکے ہیں۔ عملی کی فکر کیجیے، پریکٹیکلی کیا کرنا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور جو شعلے بھڑک رہے ہیں انہیں بجھایا کیسے جا سکتا ہے۔ ایک مثال ابھی میں نے کسی سے عرض کی ہے، وہ مثال آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر سے گفتگو ہو رہی تھی، میڈیکل ڈاکٹر۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کے پاس 100 مریض ہوں جن کے بارے میں طے شدہ ہو کہ یہ سب ناقابل علاج مرض میں مبتلا ہیں اور ان کے بچنے کا امکان نہیں ہے، اگر ان میں سے آپ ایک کو بھی بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو آپ نیک نام کہلائیں گے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ 99 مریض ان کے ہاتھ سے مر گئے، ہر ایک یہ کہے گا کہ ایک بچا، انہوں نے بچانے میں کامیابی حاصل کی جس کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ اور یہ مثال سچی ہے، یعنی 100 مریض ان کے بارے معلوم ہو کہ یہ بچنے والے نہیں ہیں، ان میں سے ایک کو بھی اگر بچا لیا تو گویا آپ نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اسی سے ملتی جلتی بات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اور یہ مضمون تقریباً ہماری اصطلاح میں، اب یہ ہماری اصطلاح میں میں کیوں کہہ رہا ہوں اسے بعد میں پوچھ لیجیے گا، ہماری اصطلاح میں یہ مضمون متواتر ہے۔ کیا آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے اور اپنے دوسرے بعض صحابہ سے بھی یہ کہا بار بار کہ اگر تمہارے ذریعے سے روئے زمین پر کوئی ایک انسان بھی ہدایت پا جاتا ہے تو وہ نہ جانے کتنی عظیم دولتوں اور سرمایوں سے بڑھ کر ہے۔ ایک انسان۔ اسی طرح یہ شعلے بھڑک رہے ہیں اور ہماری تہذیب، ہماری تاریخ، ہمارا دین، ہماری زندگی سب جل رہے ہیں اس میں۔ اگر ہم اس میں سے کچھ بھی شعلے کو سرد کر سکے، کسی ایک انگارے کو بھی اگر ہم سرد کر سکے، کسی ایک شعلے کو بھی بجھا سکے، تو اس دنیا میں بھی ہمیں نیک نامی نصیب ہوگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں بھی ہمارا اجر و ثواب بے پناہ بے پناہ۔ اس لیے ان مسائل پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور جو جس سطح پر ہے، جس سطح زندگی پر ہے، وہیں اسے اپنا کنٹریبیوشن شامل کرنے کی ضرورت